والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله الغالية، ألا إن سلعة الله الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. میرے محترم و عزیز بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو دنیا کے اندر آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ دنیا جو ہے وہ عمل کی جگہ ہے، قبر جو ہے وہ آرام کی جگہ ہے، اور جنت جو ہے وہ انعام کی جگہ ہے۔ دنیا کے اندر ہر چیز کا ایک آلہ پایا جاتا ہے۔ آدمی بیمار ہو جائے، بخار ہو جائے تو اس کا آلہ موجود ہے، تھرمامیٹر۔ شوگر ہو جائے تو شوگر کا جو ہے وہ آلہ موجود ہے۔ بلڈ پریشر بڑھ جائے تو اس کا آلہ موجود ہے۔ آیا ہم مسلمان ہیں یا کافر ہیں یا منافق ہیں، اس کا بھی کوئی آلہ ہے؟ آیا ہم مسلمان ہیں یا منافق ہیں یا کافر ہیں، اس کا بھی کوئی آلہ ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم مسلمان ہیں؟ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم منافق ہیں؟ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم کلمہ کفر ادا کر کے ہم اسلام سے خارج ہو چکے ہیں؟ تو ہر چیز کا جو ہے وہ جب دنیا کے اندر آلہ موجود ہے، تھرمامیٹر ہے بخار کے لیے، شوگر کے لیے، بی پی کے لیے، تو اس کا بھی جو ہے وہ اسلام اور مومن کا بھی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آلہ بیان کیا ہے کہ یہ جو ہے وہ کیا ہے، جو اس کے آلے کے اوپر عمل کرے گا تو یہ مسلمان کہلائے گا، اور اس آلے کے اوپر عمل نہیں کرے گا تو یہ مسلمان نہیں کہلائے گا۔ حدیث کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان: اسلام کا آلہ کیا ہے، مومن ایمان کا آلہ کیا ہے؟ اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن۔ پہلی علامت کیا ہے؟ پہلی علامت یہ ہے کہ نیکی کرنے کے بعد جو ہے وہ کیا ہو جائے تو خوش ہو جائے، اور گناہ کرنے کے بعد تیرا دل غم زدہ ہو جائے تو فانت مؤمن، تو مومن ہے۔ نیکی کرنے کے بعد خوشی ہو، گناہ کرنے کے بعد غم ہو تو مومن ہے۔ نیکی کرنے کے بعد خوشی نہ ہو، گناہ کرنے کے بعد غم نہ ہو تو پھر اس کا برعکس، فانت مومن کا برعکس آپ نکال سکتے ہیں کہ مومن نہیں تو پھر کیا ہے، منافق ہے یا پھر کافر یا ایمان۔ تیسرا درجہ، دوسری علامت، دوسرا تھرمامیٹر کہ ہمارا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جب برائی کو دیکھے تو اس کو ہاتھ سے، فإن لم يستطع فبلسانہ، زبان سے، دوسرا زبان سے، فإن لم يستطع فبقلبہ، اور تیسرا درجہ کیا ہے کہ دل سے جو ہے وہ اس کو، وذالک ضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے کم درجہ۔ پہلا درجہ ایمان کا ہاتھ سے روکنا، دوسرا درجہ ایمان کا زبان سے روکنا، تیسرا درجہ ایمان کا دل میں برا جانا۔ اور اگر آدمی اس گناہ کو نیکی سمجھنے لگے اور اس گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے تو پھر کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایمان کے کس درجے کے اوپر ہوگا آدمی؟ پہلا درجہ ایمان کا اعلیٰ درجہ کے ہاتھ سے روکنا۔ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا، جب تک بچے کمزور ہوتے ہیں ہاتھ سے روکنے کا، بچے بڑے ہونا شروع ہوتے ہیں تو زبان سے آدمی جو ہے وہ روکنا شروع کرتا ہے، پھر بچے اور بڑھنا شروع ہوتے ہیں، عورت شیرنی ہو جاتی ہے اور باپ جو ہے وہ بھیگی بلی بن جاتا ہے۔ اب جو ہے وہ آدمی چاہتے ہوئے بھی جو ہے
نہ کریں کہ بھائی یہ گناہ نہ ہو، لیکن وہ شیرنی اور بچے جو ہے وہ جس کے لیے آپ نے سب کچھ لگایا، اب آپ اس کو جو ہے وہ اس گناہ سے روکنے کی آپ کے اندر طاقت نہیں ہے. بچہ کمزور تھا، آپ کے اندر طاقت تھی. بچہ بڑا ہو گیا، اب وہ کیا کہتا ہے یہ ہونا چاہیے، اب آپ مجبور ہو گئے. کیا ہو گیا؟ ماحول کی وجہ سے. تو میرے محترم بھائی، عزیز بزرگوں، یہ تو صرف میں نے ایک مثال گھر کے اندر دی ہے، اور اس کے علاوہ بھی تحاشا دنیا کے اندر ہزاروں مثالیں موجود ہیں کہ آج جو ہے وہ معاشرہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا کہ یہ بھی کوئی گناہ ہے. مثلا موبائل کا استعمال. تصویر کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو عذاب دیا جائے گا وہ تصویر والوں کو عذاب دیا جائے گا. اب وہ بات الگ ہے، میڈیا کا دور ہے، لیکن تحقیقی آ گئی ہے، کہنے لگے کہ یہ تصویر کے حکم میں نہیں ہے، یہ بہت سارے جو ہے وہ ڈاٹ ہیں، اگر آپ اس کو زوم کریں گے تو پھر وہ ڈاٹ کی شکل کے اندر جو ہے وہ تصویر تبدیل ہو جاتی ہے، اس وجہ سے یہ تصویر نہیں، یہ تصویر ہے ہی نہیں. تو آپ ڈوٹوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب شکل دور سے آ کر آتی ہے واضح، تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان ڈوٹوں کو دیکھ رہے ہیں، نہیں، وہ تو آپ تصویر کی صورت. تو تصویریں چاہے آپ کچھ بھی کر لیں، تو یہ اب اس کو ہم کیا نہیں سمجھ رہے؟ گناہ نہیں سمجھ رہے. اور معتکفین اعتکاف میں مسجد کے اندر اس کی کھولنے کو گناہ نہیں سمجھ رہا، اور نمازی جو ہے وہ مسجد کے اندر جو ہے اس کی کھولنے کو گناہ نہیں سمجھ رہا. بہرحال بات جو ہے وہ موضوع سے ہٹ گئی ہے. اصل موضوع ہمارا اس وقت جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے کا، کیونکہ رمضان کا آخری دن ہے، آخری وقت ہے، آخری لمحہ ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی پوری زندگی جو ہے وہ اعمال کے کرنے کے باوجود جو ہے وہ ڈرا کرتے تھے. اور ہم ایک مہینے کی عبادت کر لی، پورے سال چھٹی، جمعے کی نماز پڑھ لی، پورا ہفتہ چھٹی، اور ہر بندہ جو ہے وہ مطمئن ہوا بیٹھا ہے کہ جنت میرے لیے. 2 آنسو بہہ گئے، شیطان نے مطمئن کر دیا کہ بس میں جو ہے جنتی ہو گیا، اللہ نے معاف کر دیا، ماں کے پیٹ سے میں پیدا ہو گیا، اب جو ہے وہ بس میں مروں گا اور سیدھا جنت ہوں. میرے محترم بھائی، عزیز بزرگوں، یہ جنت جو صرف رمضان المبارک کے 30 روزہ رکھنے سے اور رمضان المبارک کی 5 وقت کی نماز پڑھنے اور 20 رکعت کی تراویح کی نماز پڑھنے سے اگر جنت مل جاتی، اور ہفتے کی صرف جمعے کی نماز پڑھ لینے سے جنت مل جاتی، تو اللہ رب العزت اپنے بعد سب سے اونچا درجہ رکھنے والے کو 2 رکعت کے لیے 6.25 پالے جو ہے وہ پڑھوا کر پیروں کے اندر برف نہ ڈلواتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام 6.25 پالے پڑھ کے جو ہے وہ اپنے پیروں کو متورم کر رہے ہیں، سوج رہے ہو. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، وعلی فی الجنہ، وعثمان فی الجنہ، یہ سب جنتی ہونے کی بشارت ہونے کے باوجود کائنات کے اندر فرمایا کہ سب سے بڑا ایمان، ساری امت کے ایمان کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو ایک طرف رکھ دیا جائے، تو فرمایا کہ ابو بکر کا ایمان جو ہے وہ پوری امت کے ایمان کے اوپر بھاری ہو جائے گا. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کیا فرما رہے ہیں کہ کاش جو ہے وہ میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا، کاش مجھے میری ماں نے جنا نہیں ہوتا، کاش جو ہے وہ میں پرندہ ہوتا، میں جو ہے وہ گھاس ہوتا، قیامت میں میرا کوئی حساب نہ ہوتا. یہ ابو بکر وہ ہیں جن کی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر جنتی. وہ عمل کر کے دوسرے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں انتقال کے وقت، گود کے اوپر جو ہے وہ سر مبارک ہے ابن عمر اپنے بیٹے کے، تو کیا فرما رہے ہیں کہ وید اللہ کا ولی امی کا یا عمر ان لم تغفر ربا، کہ ہلاک ہو تیرے لیے اور تیری ماں کے لیے عمر اگر تیرے رب نے تجھ کو کر قیامت کے دن معاف کیا. اور عمر رضی اللہ عنہ آدھی دنیا کے اوپر حکومت کرنے والے، مورخین کہتے ہیں کہ اگر اتنی عمر اور ہو جاتی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ خلافت کر لیتے. آدھی زندگی اگر اور مل جاتی تو پوری دنیا پر خلافت کر لیتے. فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جس راستے سے عمر جاتا ہے شیطان اس راستے سے نہیں جاتا. ہاں، شیطان اس راستے سے نہیں جاتا.
دل جو ہے وہ مسخر ہوئے. دل جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر رسول پہ بیٹھے ہوئے ممبر پہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی صف کے اندر آرام فرما. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خواب میں دیکھ رہے نا عمر رضی اللہ عنہ ممبر پہ بیٹھ کے ہوتی ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا دیکھا کہ ممبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما. ایک خاتون آتی ہے کھجوروں کا ٹوکرا لے کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ٹوکرا لے کے وہاں تک پہنچایا جاتا ہے حضور علیہ السلام کے پاس ٹوکرا. اب وہ خاتون جو ہے وہ کھجور جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کھجور مانگتے ہیں. حضور علیہ السلام ایک کھجور دے دیتے ہیں. وہ پھر دوسری مانگتے ہیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسری کھجور نہیں دیتے. دوسری کھجور نہیں دیتے. اتنے میں جو ہے وہ ٹوکرا تقسیم ہو کے خالی ہو جاتا ہے, چلی جاتی ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلتی ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلتی ہے اور جیسے ہی وہ پہلی صف میں بیٹھتے ہیں خاتون کھجور کا ٹوکرا لے کے آتی ہے اور وہ ٹوکرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ تک پہنچایا جاتا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کھجور مانگتے ہیں اور عمر رضی اللہ عنہ ایک کھجور دے دیتے ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری کھجور مانگتے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ سامنے سے جواب دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تمہیں دوسری کھجور نہیں دی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دماغ مسخر ہوا, ذہن مسخر ہوا. یہ کیسے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی, لیکن انتقال کے وقت کیا فرما رہے ہیں کہ تو اگر تیرے ماں ہلاک ہو اگر تیرے رب نے تجھے نہیں بخشا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھتے رہتے ہیں, قبرستان میں جاتے اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی. لوگ پوچھتے آپ دنیا کے تذکرے اور آخرت کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے جتنا قبر. کہا کہ یہ آخرت کے مناظر میں پہلی منزل جو اس سے پار وہ سب سے پار, تو اس سے پار وہ سب سے پار. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے رسول پہ رات کے وقت اندھیرے کے اندر آ جاتے تھے اور جو ہے وہ اللہ رب العزت سے خطاب کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ جو ہے اتنا روتے تھے تکلیف کے مارے جیسا کہ سانپ بچھو کا ڈسا ہوا روتا ہے, سانپ بچھو. اور دنیا کو خطاب کرتے تھے کہ میں نے جو ہے میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی, میں نے تجھے 3 طلاقیں دی. بہرحال تو یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی, لیکن اس کے باوجود زندگی میں اعمال کر کے ان کی موت جو ہے زندگی میں عمل کر کے جو ہے وہ ڈر رہے تھے. زندگی ان کی ڈرنے والی گزری, لیکن موت ان سب کی موت جو ہے وہ یہی بلال رضی اللہ عنہ کے انتقال کا وہ قریب آیا تو کیا کہنے لگے کہ ہائے, بیوی تو کہہ رہی ہے ہائے افسوس کلام, لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا ہی خوشی کی بات ہے, کیا ہی اچھی بات ہے کہ کل محمد اور اس کی جماعت سے ملاقات کریں, کل محمد اور ان کے ساتھیوں سے. انتقال کے وقت جو ہے یہ جذبہ. اور اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سب کی موتیں جو ہے وہ ساری کی ساری وعدہ یافتہ, اور ہماری زندگی پوری زندگی مطمئن. ہماری زندگی عمل نہ کر کے بھی ہم سب جمعے کی نماز پڑھ کے ہفتے کے اندر ساری نمازیں چھوڑ کے جمعے کی نماز پڑھ کے مطمئن. رمضان کے جو ہے وہ 29 روزے رکھ کے وہ 30 دن کی نماز پڑھ کے ہم سارے کے سارے کیا ہو گئے, مطمئن ہو گئے. پرسکون جو ہے وہ اللہ نے معاف کر دیا بس ساری چیزیں. اور جو ہے وہ ہماری زندگی کیسی مطمئن, اور ہماری موت, صحابہ کرام کی موت تو آخرت کی تیاری, اور ہماری موت جو ہے وہ موت کے وقت ہم میں سے کون تیار ہے مرنے کے لیے اس سمے. ابھی اس وقت سب تیار ہیں کہ بھائی میں مروں اور اللہ کے سامنے اللہ نے جو نعمتیں دی اس کا میں حساب دے دوں. کون تیار ہے؟ سوالات کا حساب دے دوں, قبر کے سوالات کا, آخرت کے سوالات کا, جو اس کا حق میں نے ادا کر دیا. کون کہہ سکتا؟ کوئی نہیں کر سکتا. عبد الملک بن مروان یہ بادشاہ میں سے ایک بادشاہ گزرا ہے. اس نے اپنے زمانے کے اندر جو ہے اعلان کیا کہ بھائی کوئی صحابی اگر موجود ہو تو مجھے صحابی سے ملاقات کرنی ہے. صحابی کو لایا تھا تو صحابی جو ہے وہ کوئی موجود نہیں تھے. پھر اس نے اعلان کیا کہ بھائی اگر کوئی تابعی ہو تو تابعی کو بلاؤ. تو تابعی جو ہے لائے گئے ابو حازم رحمۃ اللہ.
ابو حازم جو ہے یہ بڑے تابعی میں سے، انہوں نے جو ہے عبد الملک بن مروان نے ان سے کہا کہ بھئی میرا جو ہے وہ پڑھنے کا دل نہیں ہوتا، یہ کیا بات ہے؟ میرا جو ہے تو ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھئی یہ تو ظاہر بات ہے جو بندے دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، جنہوں نے آخرت کے لیے تعمیرات نہیں کی اور دنیا کے اندر تعمیرات کی ہیں، تو کسی کا بھی مرنے کا دل نہیں ہوتا، کسی کا دل ہے مرنے کا۔ اور پھر ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے عبد الملک بن مروان بادشاہ کو سمجھایا کہ مرنے کا دل اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ دنیا کی زندگی کو تو ہم نے محنت کر کے بینک بیلنس بنا کے تعمیرات کر کے ہم نے اس کو کیا کر دیا ہے؟ آباد کر دیا۔ اس کو تو ہم نے بینک بیلنس اولاد کے لیے یہ، اولاد کے لیے یہ، اولاد کے لیے یہ، فلاں جگہ فلاں زمین فلاں جگہ فلاں یہ فلاں وہ کر کے ہم نے اپنی اولاد کے لیے جو ہے نا سب کچھ تیار کر کے اس کو تعمیر کر دیا، اور تعمیر کرنے کے بعد آخرت جہاں پہ جانا ہے ہمیشہ کے لیے اس کو کیا کر دیا ہم نے؟ عمل نہ کر کے وہاں کی آخرت کی زندگی، وہاں کے لیے ہم نے کچھ ذخیرہ جمع نہیں کیا، تو وہ بنجر زمین ہے، ویران زمین۔ تو ظاہر بات ہے دنیا کے اندر بھی ایک آدمی آبادی سے نکل کر بنجر اور ویران زمین پہ جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جب دنیا کے اندر تیار نہیں ہوتا تو مرنے کے بعد کیسے تیار ہوگا؟ مرنے کے بعد پھر آگے جو ہے وہ عبد الملک بن مروان نے کہا ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ سے کہ اگر وہ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کہاں چلی جائے گی؟ سوال تو بہت عجیب کیا اس نے، کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پھر کہاں چلی جائے گی؟ اس پر ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ بھی سوال ہے تو قرآن سے پوچھو۔ اللہ رب العزت کا قرآن میں فرمائے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اگر تم اللہ تعالیٰ کی رحمت لینا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ محسنین نیکوکاروں کے قریب ہے۔ اگر تم نیکوکار ہو تو تم رحمت کے قریب ہو، اگر تم بدکار ہو تو رحمت سے دور ہو۔ اگر تم نیکوکار ہو تو رحمت کے قریب ہو اور بدکار ہو تو رحمت سے دور۔ تو میرے محترم بھائی عزیز بزرگوں، اس چیز کی ضرورت ہے کہ یہ ہم اپنی زندگی ڈرتے ڈرتے گزاریں جیسے صحابہ کرام نے گزارا۔ اطمینان جو ہے یہ میرے محترم بھائی عزیز بزرگوں یہ بہت خطرے کی بات ہے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مشکات کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان واللہ ما ادری واللہ ما ادری واللہ ما ادری، اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم، اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم، اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم ما یفعل بی ولا بکم، کہ کل قیامت کے دن جو ہے وہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، یہ تو اس کا بھی نہیں معلوم۔ عمل سے صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے رسول کیا ہم کل قیامت کے دن جنت کے اندر عمل سے جنت میں جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، عمل سے جنت میں نہیں جاؤ گے، اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤ گے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول وہ جو وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، جس کا اعمال نامہ آسان، جس کا دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا اس کا آسان حساب ہوگا۔ آسان حساب کا کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو اعمال نامہ صرف اللہ کے سامنے پیش کر دیا گیا بس یہ، اور جس کا حساب لے لیا مجنون کی شف فقد عذب، جس کا حساب لے لیا گیا وہ تو تحقیق ہلاک ہو گیا، وہ عذاب میں مبتلا کر دیا جائے۔ حساب تو ہم نہیں دے سکتے، ہم حساب وہ تو بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ایک گلاس پانی پینا اور باہر نکالنا۔ بادشاہ کا قصہ کا سمجھانے کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس نے جو ہے کتنے سال عبادت کی، 1000 سال عبادت، اور جنت کے اندر جب جانے لگا تو کہا کہ بھائی میں تو جنت کا مستحق ہوں، دل کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ذرا اس کو تھوڑی سی جہنم میں سے، جہنم کے قریب، ابھی جہنم بہت دور کے قریب آیا، اس کو پیاس لگی، کیا کرنا ہے؟ اب پانی پی، اس کی تو قیمت ہے، کیا قیمت ہے؟ کہا کہ اس کی قیمت 500 سال کی عبادت ہے، مرتا کیا نہ کرتا 500 سال کی عبادت دے دی، وہ گلاس پانی پی لیا۔ گلاس پانی پینے کے بعد پیشاب آنا ہے، پیشاب کرنے کے لیے جب بیٹھا تو پیشاب نہیں آ رہا، اب پیشاب نہیں آ رہا کیا اب کیسے پیشاب جائے گا؟ بھائی 500 سال کی جو دوسری عبادت کی وہ دے دو، 1000 سال کی عبادت، ایک گلاس پانی پینا اور ایک گلاس پانی پیشاب کرنے کے اندر ہی فوراً سے سجدے میں گر گیا، اور دل کے اندر جو بات تھی کہ اللہ تعالیٰ میں عمل سے جنت میں جاتا ہوں، تو کہا کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے عمل سے جنت میں نہیں جاؤں گا، تیرے فضل سے غیب سے آواز آئی یہ جو میری 1000 سال کی عبادت نہیں، یہ تو صرف ایک گلاس پانی پینا اور نکالنے کے اندر ہی ہے، باقی جو تو نے دنیا کے اندر کتنے جوسز پیے،
کتنا پانی پیا، کتنا دودھ پیا، کتنے شربت پیے، کتنے گنے پیے، کتنے جو ہے وہ لسیاں پی، اور کتنے جو ہے وہ افزا پیے، اور کتنے شیک پیے، اور کتنے جو ہے وہ اور مشروبات کی قسمیں، کھانے پینے کی قسمیں تھیں. یہ تو ایک گلاس پینا اور نکالنا، یہ 1000 کی. اب اس کا حساب تو کون دے گا؟ کوئی دے سکتا ہے نہیں. میرے محترم بھائی عزیز بزرگ، اس لیے ڈرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اور ماحول میں جڑنے کی ضرورت ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو رمضان المبارک کا ماحول ہمیں ملا ہے، مستقل اس کے اندر لگے رہنے کی. کیونکہ عبادت کرنا جو ہے میرے محترم بھائی عزیز بزرگوں جو ہے وہ مشکل نہیں. عبادت کرنا جو ہے وہ بڑی آسان ہے، لیکن عبادت کی حفاظت کرنا مشکل ہے. عبادت کی اب آدمی جو ہے ظاہر بات ہے، ایک آدمی کے پاس 1,00,000 روپے ہو اور ایک آدمی کنگال ہو، دونوں کے چلنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. جس کی جیب میں 1,00,000 روپے ہو وہ بار بار جیب کے اندر ہاتھ مارے گا. اگر وہ کہیں بیٹھے گا بس کے اندر تو پھر بھی ہاتھ مارے. کیوں؟ اس کو معلوم ہے کہ میرے جیب میں کیا ہے، 1,00,000 روپے. وہ مستقل اس کا دماغ 1,00,000 روپے کے اوپر ہے. اور جو خالی ہے وہ ایسے ہی چل رہا ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. کوئی بھی اس کو جیب میں ہاتھ مار رہا ہے، پیٹھ میں ہاتھ مار رہا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ وہ خالی ہے. تو میرے محترم بھائی عزیز بزرگوں، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اب ہمیں جو ہے وہ ارب پتی کروڑ پتی بنا دیا رمضان المبارک ہے. اب شیطان اور نفس جو ہے وہ ڈکیتی ماریں گے رمضان کے بعد. اب ڈکیتی مار کر کسی نہ کسی طریقے سے یہ سارا کا سارا سرمایہ ہمارا چھیننے کی کوشش کریں گے. اب وہی شخص جو کہ چوکنا رہ کر زندگی گزارے گا، وہی جو ہے وہ اپنے بینک بیلنس کو کیا کر سکے گا، محفوظ کر سکے گا. ورنہ پھر ایسا نہ ہو کہ پھر دوبارہ جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ کھاتا ویسے ہی ہو جائے جیسا کہ رمضان سے پہلے خالی ہاتھ آئے تھے، رمضان کے بعد دوبارہ خالی ہاتھ چلے جائے. اس کے لیے ضرورت ہے کہ آدمی جو ہے وہ اللہ رب العزت کی خفیہ تدبیر سے بھی ڈرتا رہے. روایت کا مفہوم بندہ عمل کرتا ہے، ایک بارش جنت کے قریب رہ جاتا ہے، آخر کے اندر تقدیر غالب آ جاتی ہے، جہنم والا عمل کر لیتا ہے، جنت سے نکل کر جہنم کے گڑھے میں ڈال دیا جاتا ہے. ایک آدمی جہنم والا عمل کرتا رہتا ہے، ایک بارش جہنم کے قریب رہ جاتا ہے، آخر وقت کے اندر تقدیر غالب آتی ہے، جنت والا عمل کرتا ہے، جنت کے باغوں میں پہنچ جاتا ہے. تو میرے محترم بھائی عزیز بزرگوں، ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ اللہ رب العزت ڈر کے ہم زندگی گزاریں گے امید کے ساتھ. زندگی کے اندر جو ہے وہ ڈر زیادہ ہو اور موت کے وقت جو ہے وہ امید زیادہ ہو. صحابہ کرام کا زندگی میں ڈر زیادہ تھا اور موت کے وقت امید تھی. آج ہم جو ہے وہ زندگی امید کے ساتھ گزارتے ہیں اور موت کے وقت جو ہے ڈر رہے ہیں. موت کے وقت جو ہے وہ ڈر رہے ہیں. معاملے بالکل برعکس. اس کے لیے میرے محترم بھائی عزیز بزرگ، اشد ضرورت ہے کہ ہم سارے کے سارے اللہ سے رجوع، توبہ، استغفار کر عملی طور پر اللہ کے فضل کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ اعمال کریں. اور اللہ رب العزت کے سامنے نہ ہم حق ادا کر سکتے ہیں اللہ کی عبادت کا، اور نہ سنتوں کا حق ادا کر سکتے ہیں. حضور علیہ السلام، صحابہ نے کتنی قربانیاں دی ان سب چیزوں کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے قبولیت نصیب فرمائے اور اللہ رب العزت اپنی رضا نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی پوری امت مسلمہ کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ اپنی ذات عالی میں نصیب فرما، مخلوق کا تعصب دل سے نکال کر اپنی ذات عالی کے تعصب کو پیدا فرما. رمضان المبارک کے اعمال کو قبول فرما. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آپ کی آمین ہے، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی بددعا ہے کہ رمضان المبارک آئے اور بخشش نہ ہو. یا اللہ ان محروموں میں ہمیں شمار نہ فرما. یا اللہ ان محروموں میں ہمیں شمار نہ فرما. والدین موجود ہیں اور مغفرت نہیں کروائی، آپ کا تذکرہ ہو، درود شریف نہ پڑھے. یا اللہ ان 3 محروموں میں سے ہمیں شمار نہ فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے خوب اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ اعمال اگرچہ آپ کے لائق نہیں، شان کے لائق نہیں، لیکن آپ کی دی ہوئی توفیق سے، لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ کی دی ہوئی توفیق سے رمضان کے روزے، قرآن کی تلاوت، رات کی تراویح، جو ٹوٹی عبادت کی، یا اللہ یہ بھی ہماری عبادتیں دنیاوی تفکرات کے ساتھ ہوئی. نماز کے اندر آپ کا خیال آیا، اللہ اکبر سے لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ،
پورا قرآن تراویح کے اندر پڑھا، نہ جنت کا شوق آیا نہ جہنم کا خوف آیا. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اس ٹوٹی پھوٹی عبادت کو جو آپ کی توفیق سے ہوئی اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا اللہ حقیقی عبادت کی حقیقت نصیب فرما، عبادت کی حقیقت نصیب فرما، عبادت کا اعمال کا نور نصیب فرما، اعمال کی روح نصیب فرما. یا اللہ وہ روح اور وہ نور جو اعمال کے اوپر کھڑا کرنے والا ہو، یا اللہ وہ خوف جو گناہ سے بچانے والا ہو عطا فرما. یا اللہ حاضرین کی جائز دینی تمناؤں مرادوں کو محض اپنے وسیع خزانے سے پورا فرما. یا اللہ ملک فلسطین کی، ہندوستان کی، کشمیر کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے مسلمان جہاں جہاں کفار کے لرزے میں پھنسے ہوئے، یا اللہ ان کی حفاظت فرما، ان پہ رحم فرما، ان کی بخشش فرما. یا اللہ ان کی مدد فرما، ان کو غلبہ عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے روحانی، جسمانی، نفسیاتی، دل کے مریض، دماغ کے مریض، گھروں میں بیمار، اسپتالوں میں بیمار، موذی امراض میں مبتلا، اچانک کے حادثے، اچانک کے ایکسیڈنٹ، اچانک کے یا اللہ سوانحات سے ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرما. یا اللہ بری گھڑی سے، برے رات سے، برے ساتھی سے، برے دن سے، برے رات سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمیں جو ہے وہ مغفور شدہ یا اللہ بخشے ہوئے لوگوں میں شمار فرما، بخشے ہوئے لوگوں میں شمار فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع نصیب فرما. یا اللہ ہر شعبے کی سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما. خاتمہ بالایمان مقدر فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی عطا فرما، جتنے شرور سے پناہ چاہی پناہ نصیب فرما. اللهم اجعلنا في آخر كلامنا لا إله إلا أنت محمد رسول الله، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين آمين آمین آمین یا رب العالمین.